السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہ معاف ہونے کا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں سے عاشورہ اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یوم عاشورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیوں رکھا اور لوگوں کو اس کی ترغیب کیوں دلائی؟ اس کا جواب یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور قوم فرعون کو غرق آب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اس دن کا روزہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا حکم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو فرمایا کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تعلق ہے، چنانچہ تم بھی روزہ رکھو۔ عاشورہ کے روزے سے صرف صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے خصوصی توبہ کی ضرورت ہوگی۔ عرفے کے دن کا روزہ تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ کہ چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہ عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس طرح جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مذکورہ تمام اعمال گناہوں کو مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور چنانچہ اگر کوئی صغیرہ گناہ موجود ہو تو وہ مٹ جائے گا، اور اگر صغیرہ یا کبیرہ کوئی بھی گناہ نہ ہوا تو اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ نہ پایا تو ہمیں امید ہے کہ ان کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وضو، نماز، ایسے ہی رمضان، یوم عرفہ اور عاشورہ کے روزے صرف صغیرہ گناہوں کو ہی مٹا سکتے ہیں۔ کبیرہ گناہ استغفار سے مٹائے جائیں گے۔ استغفار بہت ضروری ہے، اور وہ بھی توبۃ النصوح، کہ اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے۔ جو فرائض چھوٹ گئے اللہ ان کی قضا کریں گے اور فرائض نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، گویا کہ ہماری نسبت یہودیوں سے نہ ہو جائے۔ اس لیے 9-10 محرم کا روزہ رکھ کے ہم اپنی نسبت کو امام الانبیاء کے ساتھ برقرار رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں دونوں جہان کے اعتبار سے کامیابی ملے گی۔ استغفار کی کثرت کے ساتھ ان نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے جن کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل اسلام اینڈ یو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔